ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا وہ غیبت ہے۔ غیبت حرام ہے، بیک بائٹنگ حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کا اس کی پیٹھ پیچھے ایسا عیب اچھالنا یا ایسا عیب ذکر کرنا جو اس کے اندر ہے، کیونکہ اگر وہ عیب ہے ہی نہیں، اگر وہ غلطی ہے ہی نہیں اس میں، اور اس کے ذمہ لگا دی ہے، تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی۔ اب دیکھیں کہ عام طور پر ہم اپنی میڈس کے بارے میں، ڈرائیورز کے بارے میں، اور کوئی نہ کوئی شکایت ان کی لے کے تو ان لوگوں کو بتا رہے تھے جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، ان کا ان سے کوئی معاملہ ہی نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ایک شخص تھا، تو اس کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ وہ تو بس کھلاؤ تو کھاتا ہے، اور اگر سوار کرو تو کرتا ہے، خود سے کوئی کام نہیں کرتا، ہر چیز بتانی پڑتی ہے اس کو۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں ہم کتنی دفعہ کر جاتے ہیں کہ اس کو ہر وقت بتانا پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو اس میں ہم نے وہی بیان کیا ہے وہ ایسا ہی ہے، تو غیبت نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر نہیں اور بنا کے اس کے اوپر لگا رہے ہو تو بہتان ہے۔ تو کسی بھی طرح کا اس طرح کا تذکرہ، چاہے وہ اس کے دین میں کوئی عیب ہے، چاہے اس کے جسم میں کوئی نقص ہے، چاہے اس کی زبان میں، اس کی ساکھ بناوٹ، اس کے اخلاق میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، یا اس کے والدین میں، یا اس کی بیوی میں، یا اس کے سرونٹ میں، یا اس کے گھر میں کسی چیز کی، یا اس کے عادات میں کوئی کمی بیشی ہے، اس کے غصے میں، اس کی مسکراہٹ میں، تو ان چیزوں پہ تبصرہ کرنا۔ اب بعض اوقات ہم کہتے ہیں فلاں کی مسکراہٹ بالکل فیک ہے، اور یہ اس کے پیچھے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بالکل فیک اسمائل ہے، یہ غیبت ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا فیک ہے یا نہیں؟ اگر فیک ہے تو وہ اس کے لیے، اگر آپ کو پتا چل گیا ہے فیک، تو کیا دوسرے کو نہیں پتا چلے گا؟ کیا آپ نے یہ خبر دینی ہے دوسرے کو اور اپنے اعمال نامے کو کالا کروانا؟ اللہ نے اگر آپ کو سمجھ دی ہے کہ کوئی فیک اسمائل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی سجھا دے گا کہ وہ فیک ہے۔ آپ کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی علم نافع نہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں۔ یہ اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو گرانا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ پھر اسی طرح کسی کی نقل اتار کے کسی کی غیبت کرنا، یہ زبان سے بولا کچھ نہیں، صرف نقل اتارنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری۔ حضرت عائشہ بچی تھی ابھی، اور اس کے قد کے چھوٹا ہونے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی، یعنی تمہارا اس سے کیا کام؟ پھر اسی طرح بعضوں کا زبان سے نہیں لکھ کے کر رہے ہوتے، یہ بھی منع ہے۔ اب تو آپ دیکھیں کہ ہم زبان سے زیادہ ہاتھ بولتے ہیں، گھر پر چٹ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، پھر آنکھ سے، ہاتھ کے اشارے سے، سر سے، کسی بھی طرح غیبت کی جا سکتی ہے۔ ویسے زبان سے تو انسان بولتا ہے، یا کسی کے بولنے کے انداز میں، یا کسی کے چلنے کے انداز میں، کسی کے دین میں، فلاں تو چور ہے، فلاں ایسا ہے، بڑا سست ہے، کبھی بھی کچھ خرچ نہیں کرتا، یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ کسی کی دنیا کے بارے میں ادب سے خالی ہے، کوئی بھی تو بالکل ہی پیدل ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، یہ سب تبصرے جو ہیں یہ سب غیبت میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کے والدین کے بارے میں، یہ بالکل ہی نکمے لوگ ہیں، انہوں نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو کسی کے کپڑوں کے بارے میں، اس کو تو پہننے کے ڈھنگ ہی نہیں، دیکھو کرتا کہاں جا رہا ہے، شلوار کہاں جا رہی ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ اس نے تو بہت ہی ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو بہت ہی ایسی اور ایسی، یہ ساری تبصرے اور باتیں جو ہیں پھر غیبت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار کے جسم سے تو ویسے اسمیل آ رہی ہے، اور کوئی مر جائے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا،
ایسے ہی جو شخص ایبسنٹ ہے اور اس کے پیچھے اس کی برائیاں ہو رہی ہیں تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ویسے بھی گوشت جو ہے نا وہ ہڈیوں کو چھپائے بھی ہوتا ہے، تو جب گوشت کسی کا نوچ لے تو ہڈیاں خالی رہ جاتی ہیں، اس کی عزت نوچ لی، اس لیے بھی اس سے تشبیہ دی گئی. اور اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ غیبت کرنے سے بہتر مردار کھانا. اگر کوئی مردہ کھا لے نا، یہ جو ہے مرغی یا بکری، تو وہ کم درجے کا گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ بھی حرام ہے نا، اللہ نے ہمارے لیے مردار حرام کیا. تو جب کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو ایسے ہی جیسے وہ مرا ہوا انسان کھا رہا ہے، کیونکہ اپنے بھائی کا گوشت، کون اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ جو بھائی مر جائے اور اس کا گوشت کھانے بیٹھ جائے. تو کہاں یہ کہ انسان اپنے بھائیوں کی برے باتیں کر کر کے، ان کی ناحق زبان درازی کر کے کبیرہ گناہ جو ہے ان میں مبتلا ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کی جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے بارے میں تبصرے بہت کم کرتے تھے، نہ ہونے کے برابر. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ صدیقین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں نہیں کھاتے، بات بات پہ سویرنگ نہیں کرتے، نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ ان کے پاس غیبت کی جاتی، وہ کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتے کہ ان کے پاس کسی کی برائی کی جائے، وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، مذاق نہیں اڑاتے. پھر اسی طرح غیبت کرنا تو منع ہے، غیبت سننا بھی منع ہے. کسی کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، بات بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سننے والے پہ واجب ہے کہ وہ دوسرے کو روکے اور اس کی گفتگو کا رخ موڑ دے یا خود وہاں سے اٹھ جائے. اسی طرح بعض اوقات ہم پیرنٹس ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ تو ہمارے بچے ہیں نا اور ہم جس طرح چاہے کریں، اور بعض اوقات تو ان کے منہ پہ ہی دوسروں کے سامنے باتیں کر دیتے ہیں، یہ کھاتا نہیں، یہ بڑی سست ہے، یہ صبح جلدی نہیں اٹھتا، یہ تو ستا کے رکھ دیا اس نے. اس طرح کی باتیں دوسروں سے کرنے کا کیا فائدہ، کیا مطلب ہے، کچھ حاصل نہیں. تو ہاں صرف اتنی بات ہے کہ اگر کوئی ماں کسی شخص سے مشورہ لینے کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے بتائے کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، وہ غیبت نہیں ہوگی. لیکن ادروائز خواہ مخواہ غیر متعلق لوگوں کے ساتھ، irrelevant پیپل کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، یہ غیبت ہوگی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، برائی برائی ہی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات عورتیں ہسبینڈ کے بارے میں بچوں کے سامنے باتیں کر رہی تھی، تمہارا باپ ایسے ہی، تمہاری دادی ایسے، تمہارا فلاں ایسے، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ. تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہسبینڈ وائف کی آپس میں کوئی انبن ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو بیچ میں انوالو کر دیتے ہیں، ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی بات بہت بڑی بن جاتی. باپ اگر ماں کی کرتا ہے تو بچے ماں کی عزت نہیں کریں گے اور باپ کی بھی نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں ماں کے خلاف. اسی طرح اگر ماں باپ کے خلاف کرتی ہے تو بچے ماں کی عزت بھی نہیں کریں گے کہ ہماری ماں جو ہے وہ ہمارے باپ کو اچھا نہیں سمجھتی. کیونکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ تو خیر نظر آتی ہے نا بچوں کو، انہوں نے پیار سے پالا ہوتا ہے، ان پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ ایڈوانٹیج بھی لے جاتے ہیں. باپ کے پاس بیٹھ کے ماں کی باتیں کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور کسی وقت ماں کے ساتھ باپ کی باتیں کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیا. تو اس لیے بچوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو غصہ دلائے اور وہ جا کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں شروع کر دے تو کیا یہ غیبت ہوگی، کیا اس کا گناہ ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ ویسے ہی کسی کی برائیاں اور جو گھٹیا حرکتیں ہیں ان کو زبان سے بولا جائے تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اس سے انسان اپنی خیر سے پھر جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا دل بہت دکھی ہے اور ہرٹ ہے آپ، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنی باتیں کریں، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے. اللہ اس نے میرا دل دکھایا، تو میرے دل کو صحیح کر. یعنی جیسے دعائیں مانگنے کے انداز میں انسان بات کرتا تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت کے بعض چھپے ہوئے انداز ہوتے ہیں. جیسے دیندار طبقہ ہے نا، تو وہ بڑے اچھے انداز میں دوسروں کی غیبت کرنا ہوتا ہے اور اپنی نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور پہلے کہہ بھی دیتے ہیں ہم تو دوسروں کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے اندر یہ مسائل ہیں.
تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا نام لے لے کے غیبت کرنا یہ اور بھی ذرا غلط بات ہے. پھر اسی طرح بڑے مہربانی ظاہر کرتے ہوئے غیبت کرنا، ہے بیچارہ مسکین، اس کے ساتھ یہ اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے پر اس کا بھی تو قصور ہے نا، اس نے کام ہی نہیں کیا، کبھی ڈھنگ سے محنت ہی نہیں کی، تو اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا بھی فائدہ نہیں. ہاں صرف 6 صورتیں ہیں جس میں انسان کسی کی برائی دوسرے سے کر سکتا ہے. نمبر 1، جب کسی کے اوپر ظلم ہو تو مظلوم جو ہے اپنے ظلم کی داستان قاضی کے سامنے بیان کر سکتا ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، یا اس کا حق اس کو لے کے دینا ہے، کسی نے اس کا مال چھین لیا یا کوئی اور نقصان دیا. نمبر 2، کوئی شخص برا کر رہا ہے، یہ شخص اکیلا اس کو نہیں روک سکتا تو کسی اور کو بھی ساتھ لے آتا ہے کہ آؤ مل کے اس کو روکیں. اسی طرح فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ جیسے وہ سورۃ المجادلہ کے شروع میں آیا کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر نے ایک قسم کی طلاق دے دی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پوچھنے کے لیے آئی تھی. تو وہ فتویٰ لینے کے لیے کسی کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہ ہو کہ صرف اپنے دل کی بڑھاسی نکالنی ہو اور جو فتویٰ دے وہ نہ پڑھے نہ سنے نہ اس پر عمل کرتے. کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ہر ایک کو بتا کے اس سے نصیحت کچھ قبول نہیں کرتے، اس کا بھی فائدہ نہیں. اسی طرح مسلمانوں کو کسی شر سے بچانے کے لیے جیسے شادی اور کاروبار کے وقت مشورہ دینا کسی کو کہ کوئی پھنس نہ جائے، پھر عیب والی چیز کے فروخت کرتے وقت. پھر 5ویں چیز یہ کہ کسی کا کھلے عام برائی کرنا، جو کھلے عام کو غلط بات کر رہا ہے تو کوئی پوچھتا کہ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، صحیح ہے کہ غلط، تو انسان اس کو غلط کہے یا دلیل کے ساتھ بتائے تو وہ غیبت نہیں شمار ہوتی. اسی طرح اگر کسی کی شناخت ہو، کسی کی پہچان ہو کہ مثلاً اس کا وہ نابینا ہے یا اور اسی طرح کا کوئی عیب اس کا جو ڈسیبلٹی وغیرہ بتائے، تو وہ اگر سب کو نون ہے، انڈرسٹوڈ، اور اس شخص کو بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. دنیا میں بھی غیبت کا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. جو شخص کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے. پھر یہ ایسی چیزیں جو ہیں بغض اور کینہ، یہ دین کو مون کے رکھ دیتا ہے، دین کا بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ غیبت انسان کے دین کو کھا جاتا ہے، انسان کے دل کی سختی کا باعث بن جاتا ہے. یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے، اور پھر جو دوسروں پہ الزام لگاتا ہے اور ان کو تانے دیتا ہے، وہ اس شخص کے اپنے اندر ایسی باتیں پیدا ہونے لگتی ہیں اور نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایک تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، صدقے خیرات کر رہا ہوتا ہے، اچانک اس کو سٹاپ لگ جاتا ہے. انسان سوچتا ہے یہ کیا ہوا، تو پیچھے کوئی ایسا ہی گناہ ہوتا ہے کہ جو اس کی نیکیوں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اور آخرت کی سزا میں قبر کا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی بڑی بات سے نہیں، 2 قبریں تھی اصل میں. فرمایا ایک تو پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو تھا چغل خور، غیبت کرنے والا. پھر قیامت کے دن مقدمے ہوں گے اور لوگوں کے حساب کتاب سب صاف ہوں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لوگ بہت دور ہوں گے، یعنی قیامت کے دن قریب نہیں ہوں گے. جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہو سکتی ہے، جہنم کی سزا ہو کے جنت میں جانے کی بات ہو سکتی ہے. اور ایسے لوگ جہنمیوں کی پیپ پینے والے ہیں جو دوسروں کی غیبت کرنے والے ہیں. تو وہ غیبت سے توبہ کر لینی چاہیے اور ان بد اخلاقیوں سے. اور توبہ کی 4 شرائط ہے. پہلا یہ کہ اس عادت کو چھوڑ دے، دوسرا یہ کہ اس پر شرمندہ ہو، تیسرا یہ کہ دوبارہ عزم کرے کہ میں اب نہیں کروں گا، اور پھر چوتھا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے. اور بعض اوقات ضروری نہیں کہ یہ کہے کہ میں نے تمہاری یہ غیبت کی تھی مجھے معاف کر دو، ویسے ہی معافی مانگ لے کہ آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دے، یا اسے کوئی اچھا سا تحفہ دے کے اس کی تعریف اب کرے، یعنی جو اس کو بدنام کیا ہے ویسے اس کی تعریف شروع کر دے. اور اس کے بچنے کے طریقے یہ ہیں کہ انسان اپنی زبان پر، اپنے دل پر خود نگاہ رکھے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرے، بہت زیادہ ہر وقت مجلسوں میں بیٹھنے سے، اور پھر کوشش کرے اور دعا بھی کرے اور لوگوں کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھے. جب ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہو جاتی ہے تو پھر ہماری غیبت چھٹ جاتی ہے، اور پازیٹیو چیزوں میں، کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، اچھے اچھے کام کرتا رہے تاکہ فرصت ہی نہ ملے فضول باتیں سوچنے. پھر اسی طرح غیبت سنے نہ، کیونکہ جب سنتے ہیں نا تو دوسرے کے بارے میں دل برا ہو جاتا ہے اور پھر ہم شروع بھی کر دیتے ہیں.
اور غیبت سے بچنے کی دعائیں اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے، میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے کینے کو دور فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔